ایک کویشچن یہ ہے کہ دعا تقدیر کے فیصلے کو بدل سکتی ہے؟ دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، دل میں ہر پل دعائیں ہی ہوں تو؟ اور دوسرا ساتھ ہی ایک اور بھی سوال ہے جبر و قدر کے حوالے سے کہ اگر اللہ ہی نے سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو کیا ہم صرف پاپٹس ہیں؟ ہم بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کا وصف ہی سوچنے میں رکھا گیا اور چناؤ میں رکھا گیا تو آپ پاپٹس کیسے ہو سکتے؟ غلطی برین کی یہ ہے کہ وہ چناؤ کو مس پلیس کر جائے۔ ہماری سب کی ایک میجر غلطی ہے کہ ہم چناؤ کو مس پلیس کر لیتے ہیں۔ بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی روٹی کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہم ایک بہت بڑی حماقت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم ایک سنگل مخلوق ہیں۔ زمین پر 13 لاکھ جینس موجود ہے، 13 لاکھ۔ ہمارے سوا زمین پر 13 لاکھ اور مخلوقات موجود ہیں۔ وہ یونیورسٹی نہیں پڑھنے جاتے، وہ آکسفورڈ اور کیمبرج نہیں جاتے، MCS نہیں کرتے، وہ زمین پہ مارے پھرتے۔ مینڈک ہیں، بندر ہیں، چیونٹیاں ہیں، 13 لاکھ جینس ہے جو انسان کے علاوہ ایگزسٹ کرتی۔ Where is that argument کہ آپ اپنا کھاتے کماتے ہو؟ Who feeds them؟ ان کو کون کھاتا پلاتا؟ کتنی غلط ہو جائے گی یہ آرگومنٹ جب ہم سوچیں گے ہم کھاتے ہیں۔ آپ کو احساس ہے کھاتے ہوئے کہ ہم کھاتے ہیں۔ ایک مس ججمنٹ ہے کہ خدا آپ کو کیسے فریڈم دے سکتا تھا بھائی؟ مجھے آپ بتاؤ کہ ایک حکومت جب کسی جگہ کنٹنجنٹ بھیج رہی ہوتی ہے نا، چھوٹا سا ملٹری کا، تو اس میں اندازہ لگایا موسم یہ ہے، یہ خیمے چاہیے، یہ سامان چاہیے، اتنا فوڈ چاہیے، اتنا دودھ چاہیے، کیونکہ سیکلوژن میں جا رہے ہیں بیچارے، وہاں بازاروں میں تھوڑی جائیں گے، تو قریباً تمام اسباب مہیا کر کے اس کنٹنجنٹ کو بیچا جاتا ہے۔ اگر آدمی یہاں کا یہ پلان کر سکتا ہے تو وہ بزرگ و برتر خدا جس نے ایک اجنبی کو ایک صحرائے حیات میں بھیجنا تھا، اس کے لیے بندوبست نہ کرتا، اس کے لیے پانی نہ اتنا مہیا کرتا، روٹی کے اسباب نہ مہیا کرتا، رشتے اور ناطے نہ تخلیق کرتا، اسی کیا آزردگی اور بے چارگی کے سراب میں پھینک دیتا، اس کو نیچے اترتے ہوئے ہوش بھی نہ آتا میں نے کیا کھانا ہے، کیا اس کی خوراک لکھی ہوئی تھی، کیا اس کو پتہ تھا میں نے زمین پہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ آج 250 برس سے اگر آپ میں آگہی اور شعور کی ایک الٹیمیٹ لمٹ آ گئی ہے جو آپ کو کنوینس کر رہی ہے کہ ہم مالک ہیں تقدیر کے، تو یہ ایک بڑا لوکل، بڑا ہی پیروکیل، بڑا ہی چھوٹا سا یعنی ذہنی سراب ہے۔ فیکٹ یہی ہے کہ قیامت تک کے حساب لکھے جا چکے ہیں اور قیامت تک کی موومنٹس لکھی جا چکی ہیں۔ جب ہم جبر کہتے ہیں تو ہمارے مراد یہ نہیں ہو کہ کوئی چیز ٹھونسی گئی ہے آپ پر۔ جبر کہتے ہیں ایک لمحہ حیات کو ایک مقام میں سمونے کو جبر کہتے ہیں۔ زمان کے لمحات کو مقامات سے سمونے میں، ان کو ایڈجسٹ کرنے میں، فرض کرو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت، یہ کالج، یہ میں اور یہ آپ، اگر ان کو سمویا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی ایک جگہ نہ اکٹھے ہو سکتے۔ تو ہم جبر کہتے ہیں کہ جب کوئی لمحہ زمان جو ہے کسی مقام میں سمویا جاتا ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تاکہ چیزیں فرکشن لیس موو کریں، اس کو ہم جبر کہتے ہیں۔ اور کائنات میں کوئی جبر انسان کے خلاف نہیں۔ سورج کا 9 کروڑ پہ کھڑا ہونا جبر ہے مگر انسان کے خلاف نہیں ہے۔ چاند کا 2-2.5 لاکھ پہ کھڑا ہونا جبر ہے مگر آپ کے خلاف نہیں ہے، اور اس کے مد و جزر آپ کے فیور میں ہیں۔ ستاروں کا گردش میں قید ہونا کانسٹلیشن میں جبر ہے مگر آپ کے حق میں ہے۔ زمین جبر ہے مگر آپ کے حق میں ہے۔
کوئی اللہ نے جبر ایسا تخلیق نہیں کیا جس کا فائدہ انسان کو نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ جب اختیارات سنبھالتے ہو تو پھر ذمہ داری اٹھا لو۔ اگر آپ کہتے ہو میں خود کھاتا ہوں، خود پیتا ہوں، خود سوچتا ہوں، تو پھر آپ ذمہ داری اٹھا لو کہ میں اللہ کے علاوہ بھی اپنی منزل کا تعین کر سکتا ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، جس چیز کو ہم جبر سمجھتے ہیں دراصل وہ ایک لوکل تھوڑے سے عرصے کے لیے رزق کمانا ہے۔ البتہ اللہ نے آپ کو چوائس دیا ہے، یہ ساری سہولتیں ہیں۔ خواتین و حضرات، میں جبر و قدر کو پروٹوکول کہتا ہوں، اس سے پروٹوکول آف ہیومن بینگس، یہ وہ سہولتیں ہیں، وہ فیسلٹیز ہیں جو حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایک کام کرنا ہوتا ہے، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ فیسلٹیز ہیں، یہ سہولتیں ہیں، اب بتاؤ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟